اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو خطاب فرمایا۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور امام الانبیاء سر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، ایسے لوگ ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں ستھری چیزیں دی ہیں، جو ہم نے تمہیں پاک رزق عطا کیا ہے، اس پاکیزہ رزق میں سے تم کھاؤ۔ ایک اور آیت میں حلالًا طیبات ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پاک، حلال، طیب رزق کھانے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ ہمارا جو پورا معاشرہ ہے وہ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر رزق حاصل کرتا ہے، ذریعہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے اپنے ہاتھوں کی محنت ہو سکتی ہے، اس کا کاروبار ہو سکتا ہے، اس کی کسی جگہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، یا اس کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے مطابق جو اس کا کاروبار ہے وہ ہو سکتا ہے، کسی جگہ بھی کوئی نوکری کرتا ہے، پرائیویٹ کام کرتا ہے، یا جو سرکاری نوکری ہے وہ کرتا ہے، تو جہاں بھی وہ کام کر رہا ہے اس کے پاس آمدن کا کوئی بھی ذریعہ ہے، وہ مال حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے اوپر بھی خرچ کر رہا ہے، اپنی اولاد پر بھی خرچ کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنوں کے مطابق، طریقے کے مطابق رزق حاصل کر رہا ہے، تو یہ رزق حلال ہے۔ جو تجارت کے اصول ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ بندہ خرچ کرتا ہے، تو آمدن کا ذریعہ بھی ٹھیک ہو اور اس کے بعد خرچ کا ذریعہ بھی ٹھیک ہو، یہ کامیابی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے کہ جو کمایا ہے وہ بھی حلال ہے، اور اس کے بعد جب آگے خرچ کر رہا ہے تو صحیح خرچ
ماں کی ماں رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، اس پاکیزہ مال میں سے کھاؤ۔ تو اس میں ہمارے اندر بہت کوتاہیاں ہیں، پورے معاشرے کے اندر دیکھیں، پوری دنیا کے اندر دیکھیں، باپ بھی کما رہا ہوگا، بیٹا بھی کما رہا ہوگا، بھائی بھی کما رہا ہوگا، اگر تو ذرائع حلال کے ہیں پھر تو کامیابی ہے۔ اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، اسی چیز کا درس دیا گیا ہے کہ آپ اس کے حلال کمائیں اور اس حلال کو آگے پھر استعمال کریں اپنے لیے، اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، وہ ثواب ہی ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب۔ تو کوئی بندہ بھی ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، ان کی اولاد ہے، نوجوان ہے، وہ یہ آیت اپنے ذہن میں رکھیں، جو بھی آپ کام کرنے لگے، آپ اپنی زمینوں میں جاتے ہیں، یہ کام بھی ہوتا ہے، جانوروں کو خریدنے اور فروخت کرنے کا کاروبار بھی ہوتا ہے، یہ دکانداری بھی ہوتی ہے، لاکھوں لوگ اس سے منسلک ہیں، لوگ اپنے پیسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، بے شمار اس طرح کے کام ہیں، نوکریاں ہیں، پرائیویٹ کام ہے، ملوں کا کام ہے، اور عام لوگ جو گھروں کے اندر اس طرح کے کام ہے، وہ چیزیں بناتے ہیں اور اس کا فروخت کرتے ہیں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں ایسی چیزیں جس کے ذریعے ہم آمدن حاصل کرتے ہیں۔ تو صرف ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ جو مال ہمیں ملا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ اگر ہم اپنی ڈیوٹی صحیح کر رہے ہیں، اپنا کام ہم صحیح کر رہے ہیں، وہ کاروبار ٹھیک ہے، اس پر جو نفع حاصل کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ کہیں نوکری کرتے ہیں، کہیں کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں، تو جس چیز کا ہمیں معاوضہ مل رہا ہے، جس چیز کا ہمیں بدلہ مل رہا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ جو مجھے بدلہ دیا جا رہا ہے وہ کام بھی میں نے کیا ہے کہ کوئی نہیں کیا۔ کوئی بندہ کسی جگہ نوکری کرتا ہے، پرائیویٹ کام کرتا ہے یا سرکاری نوکری کرتا ہے، وہ بندہ یہ بھی اپنے وہ جو پیسے ملتے ہیں بڑا غور کرے کہ یہ جو پیسے مجھے ملے ہیں کیا میں نے یہ کام نہیں کیا کوئی نہیں کیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں کام کر رہا ہے، مختلف شعبے ہوتے ہیں، ٹائلوں کا کام ہوتا ہے، چڑھائی کا کام ہوتا ہے، فرشوں کا کام ہوتا ہے، کوئی بندہ بھی گھر میں کام کر رہا ہے، اس کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں، وہ گھر میں لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ مزدور بھی لگا ہوا ہے، اب مالک یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اب اگر وہ بندہ ٹھیک کام کرتا ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، تو شام کے بعد جو پیسے اس کو ملتے ہیں وہ بندہ تسلی کے بعد کہہ سکتا ہے ہاں جی یہ پیسے میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے جائز ہے۔ اگر نیت میں وصول ہو، دن کے بعد مالک کوئی نہیں ہے، تو گھنٹہ بندہ آرام کر لے، 2 گھنٹے کام نہ کرے یا بہت آہستہ کام کرے اور اس کے بعد شام کے بعد کہے ہاں جی میں نے تو پورے 8 گھنٹے کام کیا ہے، وہ معاملہ حلال نہیں ہوگا۔ وہ جب یہ چکر دیا ہے گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، یا جان بوجھ کے ڈالنے کا، آگے تک ادھر کرنے کا، اور شام کے بعد معاوضہ پورے کا پورا نہیں، ہاں جی میں نے تو مستری کا کام کیا ہے، میں نے مزدور کا کام کیا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ دکاندار ہے، تو وہ آدمی اگر اس چیز کے اندر ملاوٹ کر دیتا ہے اور صحیح پیسے پورے لیتا ہے اور چیز جو ہے وہ گلی شڑی دے دیتا ہے، خراب دے دیتا ہے، جس طرح کہ گھروں کا اندر ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں سامنے چیز بڑی اچھی سجا کر لگائی ہوتی ہے، اس کے اوپر روشنی بھی بڑی اچھی لگائی ہوتی ہے، رات کا ٹائم ہو، دن کے بعد سامنے اچھی چیز سامنے لگائی ہوتی ہے، اور جب وہ چیز توڑ کر دی جاتی ہے اس کے اندر کچی چیزیں بھی ڈال دی جاتی ہیں، سڑی چیزیں بھی ڈال دی جاتی ہیں، اور ایسی چیزیں جو اس قیمت کا بدلہ نہیں ہے وہ دے دی جاتی ہے، تو شاپر کے اندر ہر چیز ڈال دی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ بھی دھوکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اس سے پتہ چلا ہر معاملے کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ اگر کوئی بھی شعبہ ہے، چاہے ہیلتھ کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، یا دیگر بہت سارے ملٹری کے ہیں یا دیگر بہت سارے شعبے ہیں، اس کے اندر بھی بندہ یہ کہے کہ میرے اوپر ڈنڈا لے کے بندہ کھڑا ہے تو ٹھیک کام کروں گا، اور اگر سر پہ ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا اس کے بعد اپنی مرضی سے کروں گا۔ یہ بھی مہینے کے بعد وہ جو ہاتھ میں پیسے آتے ہیں بندہ سوچ لے جو مہینہ پورا میں نے کام کیا ہے، پرائیویٹ کیا ہے یا سرکاری جاب کی ہے، مہینے کے بعد جب پیسے ملتے ہیں بندہ سوچ لے کتنے حلال ہیں کتنے حرام ہیں، کتنے میرے لیے جائز ہیں کتنے میرے لیے ناجائز ہیں، کتنے ہی اور ایسے کاروبار ہیں، کتنے ہی ایسے اور شعبہ جات ہیں جس کے اندر بندہ پیسے حاصل کرتا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، جو اس کے لیے حلال نہیں ہوتا، جو اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو اس دور کے اندر ہر آدمی جو کما رہا ہے وہ تھوڑی سی فکر کر لیا کرے
بھی ہے. کیسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا گیا ہے کہ جو بندہ محنت سے مزدوری سے کماتا ہے حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند کرتا ہے. ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے. تو ہر آدمی کو محنت کرنی چاہیے, ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اور رزق حلال میں کوشش کرنی چاہیے. اور والدین کی بھی یہی گزارش ہے کہ جب آپ اپنی اولاد سمجھدار ہو جائیں اور وہ تھوڑے سے کام کرنے کے قابل ہو جائیں, اپنی پڑھائی مکمل کر لیں, جتنے بھی پڑھنا چاہتے ہیں, جس شعبے میں اس کو بھیجنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ گھر سے تاکید کر کے بھیجا کریں اور انہیں نصیحت کر کے بھیجا کریں کہ بیٹا جا رہے ہو کام کرنے کے لیے, پھر ساری زندگی تمہیں کمانا ہے, رزق حلال کمانا ہے, تھوڑا کما لو, رزق حلال کمانا ہے. تو بیٹا آپ کی بات امید ہے کچھ کاموں میں کرے گا, اپنے دماغ میں کوئی بات بٹھائے گا اور ہو سکتا ہے وہ بات اس بچے کے دل پہ وہ بیٹھ جائے اور ساری زندگی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو, اچھی نصیحت آپ کی, آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور اس کے لیے بھی ساری زندگی کے لیے فائدہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اور آخری زمانے کی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا آخری زمانہ آئے گا, اس آخری زمانے کے اندر ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ پرواہ نہیں کریں گے کہاں سے آیا ہے, حلال سے آیا ہے یا حرام سے آیا ہے. اب یہ موجودہ دور تقریباً ملتا جلتا جا رہا ہے, ہر بندہ کہتا ہے پیسے آ جائیں پیسے آ جائیں. یہ کوئی نہیں غور کرتا کہ یہ طریقہ حلال سے آ رہے ہیں یا طریقہ حرام سے آ رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی شمار انہی لوگوں کا ہو رہا ہو کہ جو قیامت کی علامت بیان کی گئی ہے, کہ آخری زمانے کی علامت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر بندہ پیسے کا طلبگار ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ حلال سے آ رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ حرام سے آ رہا ہے. تو ہر آدمی خود کوشش کرے, جو مسجد کے اندر بھی موجود ہے وہ بھی کوشش کرے, اور جو مسجد سے باہر کی تیاری کر کے مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب پیسے آئے آج میں تھوڑا سا اور ڈال لیا کریں. اگر کہیں کمی کوتاہی ہے تو آئندہ سے اس کمی کوتاہی کو دور کریں, اس لاپرواہی کو دور کریں. اگر کوئی ملاوٹ کر رہا ہے تو ملاوٹ کرنا چھوڑ دے, اگر کوئی کام کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے تو کام کے اندر وہ لاپرواہی کرنا چھوڑ دے. اگر کوئی آدمی کسی کو دھوکہ کے ساتھ مال فروخت کر رہا ہے وہ دھوکہ دہی کو وہ چھوڑ دے. اس بات کے اندر وہ جو بیان کیا گیا ہے, کوئی بھی اگر چیز آپ فروخت کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس کے اندر فلاں خامی ہے, فلاں نقصان ہے, تو آپ کو پتہ ہے اس کے اندر یہ خامی ہے اور یہ اس کے اندر کمزوری ہے. چیزیں دونوں طرح کی ہوتی ہیں نا, دکانوں میں ہوتی ہیں, فیکٹریوں کے اندر ہوتی ہیں, ملوں کے اندر ہوتی ہیں. جب بندہ فروخت کرے اس کے بعد وہ آپ کو بتا دے اس کے اندر یہ چیز اعلیٰ درجے کی ہے, یہ ادنا درجے کی ہے, یہ اعلیٰ درجے کی ہے, اس کی قیمت بھی زیادہ ہے, بتا دیا جائے بات تو ہو جائے گی. اور اگر کوئی اس کے اندر کمزوری ہے, کمی ہے, اس کے بتا دیجیے گھٹیا مال ہے, بہت سستا مال ہے, اس کے اندر فلاں والا خامی ہے, اس کے اندر فلاں والا کمزوری ہے. کوئی بھی چیز جو بھی فروخت کرنے والی ہے تو گاہک کو واضح بتا دینا چاہیے. ہم پیسے اصل کے لیتے ہیں, پیسے پورے لے لیتے ہیں اور جو مال ہے وہ گھٹیا دے دیتے ہیں, چاہے وہ پھل فروٹ ہیں تو ناقص مال دے دیتے ہیں. اسی طرح اور دیگر اشیاء کا فروخت کرتے ہیں. حتیٰ کہ جانوروں کا جو کاروبار ہے اس کے اندر بھی دو روی ہوتی ہے. پیسوں کو فروخت کیا جاتا ہے, گایوں کو فروخت کیا جاتا ہے, بکریوں کو فروخت کیا جاتا ہے. 2-3 دن تک دودھ نہیں دوتے. ہاں جی کب آئے گا, ہاں جی ہمارے سامنے ذرا دودھ دو. وہ دودھ تو ہے 2 دن کا رکا ہوا ہے, 3 دن کا رکا ہوا ہے, دودھ آپ نے دھویا ہی نہیں, وہ تو باٹی بھرے گی, وہ تو کہاں خوش ہوگا. لیکن وہ جب بھینس اپنے جہاں لے کر جانی ہے, کئی 100 کلومیٹر دور لے کے جانی ہے, وہاں چلی جائے گی. وہ گائے جب سے دودھ چلی جائے گی 2 دن کے بعد آپ کی سامنے آ جائے گی. وہ لاکھوں روپئے بندے فالتو لیتے ہیں, حرام لیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو اور نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو, اور حرام کھاتے ہیں. وہ حرام کون تو کھاتا ہے, وہ جو بندہ کاروبار کرتا ہے وہ خود بھی حرام کھاتا ہے, بیوی کو بھی حرام کھلاتا ہے, اولاد کو بھی حرام کھلاتا ہے, اپنے اوپر بھی حرام لگاتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے, طلب الحلال واجب علی کل مسلم. حلال کی طلب ہر مسلمان پر واجب ہے. بندہ کہے کہ گھر میں تکیے کے اوپر سر رکھ کے لیٹا رہوں اور رزق میرا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جو میرے پاس پہنچے گا, اس طرح نہیں پہنچے گا. حلال کی طلب واجب ہے, آنکھ کو مارنا ضروری ہے, اپنے
वाकई लिखा हुआ है, लेकिन वो उसका मतलब ये है कि बंदे ने कोशिश करनी है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जो दिया हुआ और अल्लाह ताला का लिखा हुआ रिज़्क है उस बंदे को अता किया जाता है। बंदे ने कोशिश करनी है, बंदे ने सही करनी है, अपने हाथों को मारना है। इसलिए फरमाया गया कि हलाल की तरफ वाजिब है, वो बंदा कोशिश करेगा। तो जब बंदा कोशिश करता है, किसी को अपने घर के करीब जिसके दरवाजे खुल जाते हैं, किसी को दूर जाना पड़ता है, किसी दूर शहर में जाना पड़ जाता है, हत्ता कि दूसरे मुल्कों में जाना पड़ जाता है इसके उसूल के लिए, तो ये क्या बंदे ने कोशिश की है, वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, अपने घर वालों से दूर रहता है रिज़्क़ हलाल के उसूल के लिए। रिज़्क़ हलाल को हासिल करने के लिए वो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर चला जाता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा महबूब अमल है कि बंदा रिज़्क़ हलाल को तलब करे, रिज़्क़ हलाल को हासिल करे। और एक हदीस पाक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है और फरमाते हैं कि जो बंदा 10 दिरहम का कपड़ा खरीदे और उसमें 1 दिरहम हराम का हो, मौजूदा दौर में आप पैसों की मिसाल लें, 1000 रुपये का कपड़ा खरीदे, उसमें एक हिस्सा 100 रुपया हराम का है, तो जब तक वो कपड़ा उस आदमी के बदन पर रहता है, लम यक़बलिल्लाहु तआला लहू सलातन, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक उसकी कोई नमाज कबूल नहीं फरमाता। अंदाजा कर लें कि अगर एक टुकड़ा भी, एक हिस्सा भी हराम का माल में शामिल हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी वो नमाज को कबूल नहीं फरमा रहा। इससे पता चला कि जो हमारा रिज़्क़ है इसका ताल्लुक अरकाने इस्लाम के साथ है, इसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के साथ है। बंदा दुनिया के अंदर रिज़्क़ हासिल करता है तो इसका ताल्लुक नमाज के साथ कैसे, जिस तरह भी हदीस आपने सबसे बयान की है, अगर वो बंदा कमा लेता है, पैसे तो आ गए, नोट बड़े अच्छे लगते हैं, पैसे आ गए हराम के जरिए से, अब उसे क्या करेगा, कपड़ा खरीदेगा। अब वो कपड़ा जब जिस्म पर डालेगा, नमाज पढ़ेगा, अब नमाज अब नहीं पढ़ रहा है, लेकिन कपड़े हराम के, कपड़े हराम माल से हासिल किए हुए, सारा हराम भी नहीं था, एक हिस्सा हराम का था, नौ हिस्से हलाल के थे। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उन हराम कपड़ों में, उन कपड़ों में हराम हिस्सा शामिल होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाता। इससे पता चला हराम का ताल्लुक नमाज के साथ भी है। तो जिस तरह वुज़ू जरूरी है, जिस तरह दीगर शराइत जरूरी है, जिस तरह दीगर फराइज़ जरूरी है, उनमें से एक भी है कि जो आपने पहना हुआ है वो भी हलाल का होना चाहिए, फिर अल्लाह ताला उस नमाज को कबूल फरमाता है। इसी तरह इस रिज़्क़ का ताल्लुक रोज़े के साथ भी है। शरीर में बड़ी अच्छी चीजें रखी हुई हैं, अफ्तारी के टाइम बड़ी आला से आला चीजें रखी हुई हैं, लेकिन सूद वाले पैसे नहीं, नाजायज कब्जा किए हुए माल में से, चोरी किए हुए माल में से, मेहनत मजदूरी के बगैर धोखाधड़ी से हासिल किए हुए माल में से हर चीज खाने के अफ्तारी के लिए मौजूद है। वो रोजा कैसे कबूल होगा? ये शहरी भी हराम की, अफ्तारी भी हराम की, बताए वो चीजें बड़ी अच्छी नजर आ रही है, खजूरें नजर आ रही हैं, पकौड़े नजर आ रहे हैं, आला किस्म के फ्रूट नजर आ रहे हैं, आला किस्म की शरबत नजर आ रहे हैं, लेकिन किस माल से? हराम के माल से। तो शहरी भी हराम की, अफ्तारी भी हराम की, वो रोजा कैसे कबूल होगा? इससे पता चला रिज़्क़ का ताल्लुक नमाज के साथ भी है, रिज़्क़ का ताल्लुक रोजे के साथ भी है, रिज़्क़ का ताल्लुक ज़कात के साथ भी है। बंदे के पास बड़े पैसे हैं, लेकिन है तो तौर पर और नाजायज ज़राए से हासिल किए गए, नाजायज कारोबार से हासिल किए गए, सूद और धोखाधड़ी से, फ्रॉड से हासिल किए हुए पैसे बहुत ज्यादा है। पता कहता है चलो ज़कात दीजिए देता हूँ। अब ज़कात देगा तो ऐसे ही है जिस तरह के कपड़े हो उसको निजाजत के साथ उसको पाक किया जा रहा हो, नापाक चीज के साथ उसको पाक किया जा रहा हो, वो तो पाक नहीं होगा। इसलिए पता कहे कि नापाक चीज से वो कोई चीज पाक कर लेगा, वो पाक नहीं होगा। वो जो दे रहा है वही हराम का है, तो वो कैसे बाकी माल को हलाल पाक करेगा, कैसे वो बचिया माल को साफ करेगा? तो इससे पता चला कि इस माल का ताल्लुक ज़कात के साथ है। इसी तरह बंदा के बड़े पैसे हैं, बड़ी जिंदगी गुजारी है, चलो अब हज कर आते हैं, अब हज करने के लिए जाएगा लाखों रुपए लगा के, कोई हज कबूल नहीं होगा, क्योंकि जो पैसा है वो हराम का है। मैं सिर्फ खास लोगों की बात कर रहा हूँ, हर बंदे की बात नहीं कर रहा। तो जिसके पास नाजायज पैसे हैं, हराम पैसे हैं, नाजायज तरीके से हासिल किए हुए पैसे हैं, किसी को धोखा देकर हासिल किए हुए पैसे हैं, ऐसी सूरत में वो माल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल ही कोई नहीं।
جو عمرہ کرنے کا، لیکن وہ عمل قبول نہیں ہوگا، کر لیا ہے قبول کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اپنے جتنے بھی ذرائع ہیں آمدن کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو اس طرح کرنا ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام کرنا ہے، اور جتنی محنت درکار ہوتی ہے اس کام کرنے میں یا اس کے حالات کو حاصل کرنے میں، اس کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اس کی ہم نے محنت کرنی ہے۔ اور جب مہینے کے بعد جب رزق حاصل ہو، ہفتے کے بعد رزق حاصل ہو، مال حاصل ہو، یا ایک دن کے بعد ہمیں شام کو جب پیسے ملتے ہیں، جب پیسے ملے تو بندہ دل مطمئن ہو کہ جو پیسے مل رہے ہیں یہ واقعی حلال ہے، یہ رزق جو مجھے عطا کیا جا رہا ہے یہ واقعی حلال کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی، جو محنت مزدوری کا مجھے کہا گیا تھا، یہ بالکل اسی کے مطابق میں نے کام کیا ہے، اور یہ میں اس پر مطمئن ہوں جو میرے ہاتھ میں پیسے آئے، پھر وہ اپنے اولاد میں لگائے، اپنے گھر میں لگائے، اپنے عزیزوں کے گھر میں لگائے، اور دیگر اچھے کاموں میں خرچ کرے، تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بہت زیادہ تقاضا کرتے تھے اس کے حلال کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا غلام تھا جو آپ کے پاس تحفے لایا کرتا تھا اور آپ کی بارگاہ میں وہ چیزیں کھانے والی پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ آپ کے پاس کھانا لے کر آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، امیر المومنین، ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، شاید ایک دن سے نہیں کھایا تھا، اس سے بھی کوئی ٹائم زیادہ تھا، بالکل پیٹ خالی تھا، تو جو ہی کھانا اس غلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک لقمہ توڑا اور توڑ کر اپنے منہ میں ڈالا اور وہ پیٹ میں چلا گیا۔ ایک لقمہ جب آپ نے تناول فرما لیا تو آپ کہنے لگا، پہلے جب بھی آپ کے سامنے کوئی تحفہ لایا کرتا تھا، آپ کو کوئی کھانے کے لیے دیا کرتا تھا، تو آپ اسے پوچھتے تھے بتاؤ کہاں سے لائے ہو، اس کے بعد اس کو تناول کرتے، آج نہیں پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آج شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے پوچھنا یاد نہیں رہا، اب بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ وہ غلام کہنے لگا، آج سے عرصہ دراز پہلے میں ایک بندے کے پاس سے گزرا تھا، انہوں نے مجھے علاج کے لیے کہا کہ پتہ بیمار ہے اس کا علاج کرنا ہے، تو میں نے حلال طریقے سے نہیں بلکہ وہ حرام طریقہ کا دور میں زمانے جاہلیت کے اندر منتر کے ذریعے، جادو کے ذریعے میں جس بندے کا علاج کیا وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے آج اس کا معاملہ مجھے دیا ہے کئی سالوں کے بعد، تو وہ میں نے توبہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، شدید بھوک تھی، کہتے ہیں یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یہ تیرا ان کا معاملہ ہے، تو نے مجھے دیا ہے، آپ نے فرمایا تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا ہے کہ تیرا ان کے ساتھ جو معاملہ تھا تجھے حرام اقبال ملا ہے، ناجائز طریقے سے تم نے علاج کیا تھا اس بندے کا منتر سے، جادو سے، اور بندہ ٹھیک ہوا تو جو مار ملا وہ بھی حرام تھا، تو یہ ایک لقمہ تم نے مجھے بغیر بتائے کھلا دیا ہے، اب یہ لقمہ میرے پیٹ کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ آپ نے کیا کیا؟ انگلی سے اپنے حلق کے اندر اس طرح کوشش کی تاکہ وہ الٹی آئے، گیر آئے، اور لقمہ ہم نے کھا لیا ہے وہ باہر نکل آئے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ خالی پیٹ ہو، جس طرح کہ رمضان المبارک گزرا ہے، تو صرف ایک لقمہ کوئی بھی آپ چیز کھائیں اس کے بعد کہیں کہہ ہو جائے نہیں ہوگی، کیونکہ خالی پیٹ کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بار بار کہہ کرتے ہیں لیکن کہہ نہیں ہو رہی، بار بار کوشش کرتے ہیں لیکن وہ الٹی نہیں ہو رہی، کسی نے آپ کو بتایا اس طرح نہیں ہوگا، یہ آپ کا خالی پیٹ ہے، صرف ایک لقمہ کھایا ہے، اس طرح تو نہیں نکلے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پانی پیے، انہوں نے بڑا پیالہ پانی کا منگوایا، اس کے ساتھ پانی پیا، دوبارہ پھر پانی پیا، بار بار پیتے رہے حتیٰ کہ پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے بعد آپ نے بیٹھے کافی دیر کے بعد تو آپ کو کہہ ہوئی اور پانی کے ساتھ وہ لقمہ باہر آ گیا، تو لوگوں نے آپ سے پوچھا اے امیر المومنین، اے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لقمے کی خاطر آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، اتنی آپ نے شدید تکلیف اٹھائی ہے، بار بار کہہ کرتے رہے ہیں، آخر کار کامیاب ہو گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بندے کا ایک لقمہ جو اس کے جسم کے اندر حرام کا چلا جائے وہ دوزخ کا زیادہ حقدار ہے، جسم کا جو حصہ حرام مال سے بنا ہو وہ دوزخ کا زیادہ حقدار ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاوضے کا سامنا کرنا پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ نہ ہو جائے۔ اور فائراشتین کو دیکھیے، ایک لقمہ برداشت نہیں کیا، اور یہ بھی کہہ سکتے تھے حاجی پہ نہیں نکل سکتا، تمہاری غلطی ہے، تم نے بتایا نہیں، اس لقمے کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں غور کر لیا کریں، چاہے وہ 50 روپے ہیں، چاہے وہ 500 روپے ہیں، چاہے ہزاروں یا لاکھوں روپے ہیں، غور کر لیا کریں یہ پیسے بھی میرے پاس آئے، یہ کس طریقے سے آئے؟ فراڈ کے لیے تو نہیں آ رہے، دھوکہ دہی سے تو نہیں آگے، ناجائز طریقے سے تو نہیں آگے، سود والے پیسے تو نہیں آگے، کسی کے مال پر قبضہ کیا ہوتا وہ پیسے تو نہیں آگے۔ اگر ایسے پیسے آ گئے ہیں تو اس کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے، اس مال کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو جہنم میں جانے کا باعث ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو دوزخ میں جانے کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا باعث ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے شعبات ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں کپڑے سلائی کرنے کا کام کرتا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت کا ہوگا، لیکن ایک شرط ہے کہ دیانتداری کے ساتھ وہ کام کرے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی، وہ صحابہ کرام موجود ہیں تو انہوں نے عرض کیا ہمیں سے فلاں صحابی مہمان ہیں وہ تعمیر کا کام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیانتداری سے کام کرو تو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے ہیں کہ میں تجارت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیانتداری کے ساتھ کام کرو تو تم میرے ساتھ جنت میں ہو۔ تو جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر مجھے خود پتہ ہوتا ہے، انسان کا جو ضمیر ہے خود انسان کو کام کر دیتا ہے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ جس طرح بھی حدیث پاک بیان کی ہے قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ پروانی کریں گے کہاں سے آیا ہے، حلال سے آیا ہے یا حرام سے آیا ہے۔ اس لیے ہمیں پرواہ کرنی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو میرے ہاتھ میں پیسے آئے ہیں تھوڑے آئے زیادہ ہیں، حلال ہے یا حرام کے ہیں، اور اپنی اولاد کو لانے نصیحت کرنی ہے، کاروبار پر لگانے کے لیے، بیرون ملک بھیجنے کے لیے، کسی اور شہر میں بھیجنے کے لیے، یا یہاں پر کوئی اس کو کام کاج سکھانے کے لیے آپ اس کو بھیج رہے ہیں، پہلی نصیحت اسے یہ کریں کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، حرام مال نہیں کمانا، تھوڑا کما لو اس پر راضی ہے، تھوڑا لے لو اس پر راضی ہے، ایمانداری کے ساتھ کام کرو، دیانتداری کے ساتھ کام کرو، پھر انسان کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، انسان کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عمر کا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیں کہ جس سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو دعا بھی کروں اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ فرمایا، ایک عمل بتایا، وہ ہر بندہ کر سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ مستجاب الدعوات کیا ہوتا ہے؟ مستجاب الدعوات یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، بارش کے لیے کوئی نہیں ہوتی، فوراً دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی نہیں قبول فرماتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس کے بہت سارے فوائد بھی۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو دعا بھی کروں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا، ارشاد فرمایا لقمہ حلال کو اپنے اوپر لازم کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ لقمہ حلال ایک لقمہ بھی ہے وہ بھی بتا کے حلال نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے، یا 50 100 یا 500 کی گنجائش موجود ہے، ہزاروں روپے حلال کے تھوڑے سے حرام میں شامل کر رہے ہیں، وہ حرام ہی ہوگا، وہ ناجائز ہی ہوگا اور اسلام میں اسے منع کیا گیا ہے۔ تو فرمایا لقمہ حلال کو اپنے اوپر لازم کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ جو بندہ تہیا کر رہے کہ میں نے پورا مہینہ حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال کھلانا ہے، پورا سال میں نے حلال کمانا ہے، حلال کھلانا ہے، پوری زندگی حلال کمانا ہے، حلال کھلانا ہے، ایسی صورت میں پھر وہ رب سے اس کا تعلق میں رب کے ساتھ ہوگا، جو دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اس لیے عام لوگوں کو بھی یہی حکم ہے، چاہے وہ دکاندار ہیں یا کوئی کام کرنے والے ہیں یا نوکری کرنے والے ہیں، وہ اپنے اس
دیانتداری کے ساتھ سر انجام دے، اس کو صحیح انداز کے اندر سر انجام دے، تو وہی آپ کا رزق حلال ہے، وہی انسان کی جو محنت ہے وہی رزق حلال ہے جو بدلہ اس کو عطا کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بازار میں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ گندم فروخت کر رہا ہے، گندم فروخت کر رہا ہے، اوپر جو گندم تھی وہ بالکل خشک تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دکاندار کے پاس گئے تو آپ نے اپنا ہاتھ مارا اس بوری کے اندر ڈال دیا، تو جب اندر لے کر گئے تو اندر تری محسوس ہوئی، اندر سے وہ جو دانے تھے وہ تر نظر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بارش ہو گئی تھی اور بارش کی وجہ سے یہ جو گندم ہے وہ تر ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تر گندم تھی، وہ جو بھیگی گندم تھی، اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا ہوا؟ سب لوگوں کو تو جان لیتے کہ یہ تر ہے، یہ اس کے اوپر پانی پڑا ہوا ہے، تو جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ جو بارش والی گندم تھی وہ نیچے رکھی ہوئی تھی، خوش گندم اوپر ڈال دی تھی کہ جو بھی کوئی خریدنے والا آئے گا اس کو اکٹھا اس بوری یا تھوڑا دے دیں گے اور پیسے اس کے معاوضہ اس کا بدلا لے لیں گے۔ اس لیے فرمایا گیا دکاندار حضرات کو کوئی بھی جو بیچنے والے ہیں بے شمار چیزیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو بھی چیز بیچیں، اگر اس کا ریٹ آپ کو علم ہے، پتہ ہے آپ کو یہ مہنگی ہے تو پھر مہنگی اس کو دی جائے، اگر سستی ہے تو سستی دی جائے، اس کے اندر کوئی عیب ہے تو بتا دیا جائے۔ یہ بھی جو تجارت کے اصول ہیں ان اصولوں میں سے ایک چیز یہ بھی رکھی گئی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت گزار ہیں اور محنت مزدوری کرنے والے ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حوالے سے بہت زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے رزق حلال کی طرف کے حوالے سے احادیث مروی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو مخاطب کر کے کہا بتاؤ کیا کرتے ہو؟ جیسے آج کل ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں علی کیا کرتے ہو آج کل؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے سے پوچھا بتاؤ کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ بڑا حیران کا جواب تھا کہ عبادت کرتا ہوں، کماتا کوئی نہیں ہو، صرف عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا پھر بتاؤ کھاتے کہاں سے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی ہے وہ کماتا ہے اور میں عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جو تمہارا بھائی ہے نا وہ تم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ بندہ کہے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، میں اس سے زیادہ نیک ہوں۔ میرا جو بھائی ہے یا میرا والد ہے یا میرا رشتہ دار ہے وہ کما رہا ہے اور میں کھا رہا ہوں تاکہ گھر میں رہے، اور بندہ دل میں یہ سوچے کہ میں زیادہ عبادت گزار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم عبادت کرتے ہو، تمہارا بھائی کماتا ہے تو تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ہم رزق حاصل کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں دکان کھولے ہوئے ہوں، میں گاڑی چلاتا ہوں، میں نے جانور رکھے ہوئے ہیں، میرے زمینوں میں وہ کاٹ کی ہوئی ہے اور میں نوکری کرتا ہوں، ہم دنیا دار ہیں۔ دنیا دار نہیں ہیں۔ جو بندے محنت اور مزدوری شریعت کے اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں اور حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، وہ بھی عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ پائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ پھر عبادت کیسے کر سکیں گے؟ تو کوئی آدمی بھی اگر اچھی نیت کے ساتھ کماتا ہے، حلال کا خیال رکھتا ہے، حرام سے بچتا ہے اور اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے یا ذرائع اپنے اختیار کرتا ہے تو یہ بھی عبادت کے اندر ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو جو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حلال کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری